السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی پیدا کر دے گا۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یعنی اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن کفر اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو ان کی زبان محفوظ نہیں ہے، زبان سے کچھ بھی بول دیتے ہیں اور ذرا دیر میں ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، جن کی بنیاد پر وہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرتد کسے کہتے ہیں؟ تو جواب سنیے، مرتد وہ شخص ہے جو اسلام کے بعد کسی ایسی امر کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہو، جس میں تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ مثال کے طور پر زبان سے کلمہ کفر نکلا، اس کی بنیاد پر انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ یا بعض ایسے کام ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بعض ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بتوں کو سجدہ کرنا، تو یہ سجدہ کرنا بتوں کو ایسا کام ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کام ہیں جن کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مصحف شریف یعنی قرآن عظیم و فرقان حمید کو نجاست کی جگہ پھینک دینا، یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کی بنیاد پر جو ہے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو شریعت اسلامیہ، سلطنت اسلامیہ میں جو قاضی ہوتا ہے اس کو یہ حکم سناتی ہے کہ وہ فوراً اس کو جو ہے بلائے اور بلانے کے بعد میں اسلام پیش کرے۔ اگر وہ اسلام کو قبول نہ کرے اور توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دے، اور اگر مرتد جو ہے اسلام کو قبول کرے اور توبہ کر لے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کفریہ کلمات بکنے سے محفوظ فرمائے اور اس کا علم دے، اور ہماری زندگی ایمان کی عطا فرمائے اور ہماری موت بھی ایمان پر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔